ان کے بھائی اس وائرس کا شکار ہوئے اور اسی میں وہ ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ پہلی مرتبہ اس کے بعد میں پشاور آیا ہوں تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہمارے چونکہ بہرحال روایات بھی ہیں اور اس حوالے سے ہم نے ہمیشہ ان روایات کو اور اس تعلق کو نبھایا ہے، تو میرے اس وقت آنے کا مقصد تو اسی حد تک ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی مرحوم کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اس کے تمام خاندان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس موذی مرض سے اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ یہ مقصد تھا میرے یہاں آنے کا۔ اب اگر کوئی سوال ہے تو آپ ذرا بتائیے کہ اس وقت جو آپ کوشش کر رہے ہیں ایک مرتبہ پھر کہ تمام اپوزیشن جماعتیں ایک پیج پر آ جائیں اور گورنمنٹ کے خلاف پہلے شروع کی جا سکے، کیونکہ مارچ تک کا جو ٹائم ہے یہی امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ مارچ میں جب سینٹ الیکشن ہو جائیں گے تو گورنمنٹ سینٹ میں بھی پی ٹی آئی سینیٹر کی اکثریت دے دے گی اور پھر اس کے لیے مسائل کم ہو جائیں گے، لیکن اس وقت تک کی جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، نہ مسلم لیگ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے باوجود آپ کی کئی کوششوں کے، نہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے، آپ مایوسی کا شکار بھی نظر آتے ہیں، تو کیا کریں گے آخر آپ؟ مایوسی کا شکار تو میں نہیں ہوں، اور نہ ہی مایوسی ہم نے اپنے قریب آنے دی ہے، اور اس حوالے سے چونکہ ہم سیاسی کارکن ہیں، تحریکیں جب بھی چلتی ہیں، جب تمام حزب اختلاف کے لوگوں کے اشتراک سے چلیں تو وہ کامیاب رہتی ہے، اور اس حوالے سے اس پر اختلاف نہیں کہ ہم اے پی سی بلائیں، اس پر کوئی اختلاف نہیں کہ ہمیں ایک نئی تحریک کی طرف جانا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہماری نظر میں اس نظریے کے ساتھ متصادم ہیں، کہ ایک طرف ہم اس کو ناجائز کہیں، جعلی ووٹ اور جعلی مینڈیٹ کے حامل کہیں، پھر نئے الیکشن کا ہم پرزور مطالبہ بھی کریں، اور پھر جب بھی اس گورنمنٹ کو کسی مسئلے پہ ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہماری بڑی پارٹیاں جب ان کو ان حالات میں ووٹ دیتی ہیں تو ہماری نظر میں وہ ذرا صورتحال سے متصادم ہو جاتی ہے۔ تو اب بھی ہمارا ان سے یہی تقاضا ہے کہ یہ روش اگر ترک کر دی جائے اور بڑی وضاحت کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ہم حزب اختلاف کریں اور اختلاف رائے کریں، تحریک چلائیں، تو یکسوئی کے ساتھ ہی ہم قوم کا اعتماد حاصل کر سکیں گے۔ اگر ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہو، ہمارے عمل میں تذبذب ہو، تو پھر عام آدمی کا وہ اعتماد ہم حاصل نہیں کر سکتے جو ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہمارے رابطے اس وقت بھی جاری ہیں، اور ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ ہم اس تذبذب سے نکلیں، یکسوئی کی طرف جائیں، اور بڑے واضح لائن ہم قوم کے سامنے رکھیں تاکہ عام آدمی حزب اختلاف کی تحریک پر بھرپور اعتماد کر سکیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ کب اے پی سی آپ بلا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی پر اور نون لیگ پر آپ کا کتنا اعتماد ہے؟ دیکھیے، میں نے آپ کو اس کا جواب تو دے دیا ہے کہ ہمیں یکسوئی چاہیے۔ اس یکسوئی کے لیے ہم یہی اعتماد حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کا آپ سوال کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس تذبذب سے نکلیں، ایک نیا میثاق ہو، اور اس میثاق میں ہم جمہوریت کو، جو اس ملک کا ایک سیاسی نظام ہے، اس پر ہم واضح ہو جائیں کہ کیا ہم نے اس ملک میں قوم کا، اگر ہم اپنے آپ کو نمائندہ کہتے ہیں اور اسی قوم کے ووٹ کو چرایا گیا ہو، اور ہمارا فرض ہو کہ ہم اس قوم کو وہ امانت واپس لوٹائیں، تو پھر اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں قوم کے سامنے اپنا موقف لانا چاہیے۔ اور پی 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 کے اشتراک سے جو ایسیٹیٹ والے بل حالیہ دور میں پاس کیے ہیں کچھ دن پہلے، اس پہ آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ اس پر ہم اپنا موقف دے چکے ہیں،
ہماری پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کا بھی اجلاس ہوا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس قسم کے جو بل آئے ہیں اس کا جائزہ لیا ہے، اور اس کا قانونی پہلو، اس کا سیاسی پہلو، سب ہم نے اس کی بڑے عمیق نظر سے ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ ایک طرف ہم 14 اگست منا رہے ہیں جو ہمارے یوم آزادی ہے، دوسری طرف ہم پارلیمنٹ میں وہ قانون سازی کر رہے ہیں جو آزادی کی نفی ہے۔ یعنی اگر آج اقوام متحدہ کی یو این کا کوئی قرارداد آئے اور اس قرارداد کے ساتھ ہمارے اپنے ملک کا کوئی قانون متصادم ہو تو ہمارے ملک کا قانون غیر مؤثر ہو جائے تو اس میں آزادی تو گئی۔ اگر ان کی طرف سے کوئی قرارداد آئے اور وہ تقاضا کرے کہ 2 سے 5 گھنٹے 6 گھنٹے تک اس کو نافذ الامر ہونا چاہیے تو پھر ہمیں اس پہ کسی ایک لمحے کی تاخیر کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر ان کی کوئی قرارداد آئے اور اس قرارداد پر عمل درآمد میں کوئی تنظیم، کوئی ادارہ یا ادارے کے کوئی فرد رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے یا مخالفت کرے تو وہ مستوجب سزا ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ 2.5 کروڑ کے جرمانے سے 5 کروڑ جرمانے تک بھی ادا کریں گے، 3 یا 5 سال کی قید سے 10 سال کی قید تک بھی آپ جا سکیں گے۔ کل اگر یہی یو این ایک ایسی قرارداد لے آتی ہے جو کشمیر کے حوالے سے ہو اور پاکستانی موقف کے بالکل متضاد ہو، اس وقت پھر آپ بتائیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا، بحیثیت ریاست ہماری پوزیشن کیا ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں لگتا ایسا ہے کہ عالمی قوتیں ان کو کسی نہ کسی دباؤ کے تحت ہمارے قوم کے ووٹ کو چوری کر کے لائے اور ہم پر انہوں نے مسلط کیا، اور اس ایجنڈے کے لیے لائے ہیں جو ایجنڈا آج FATF کے تحت شرائط کے تحت قانون سازی کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارا ایک گلہ شکوہ اپنی جگہ پر ہے کہ بڑی جماعتوں کو جو ہمارے اپوزیشن کے ہیں ان کو اس میں سہولت کاری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مولانا صاحب، آپ نے خود فرمایا ہے کہ بڑی جماعتوں نے ایک مرتبہ پھر سہولت کاری کا کردار ادا کیا ہے۔ یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے اس حکومت کے خلاف؟ اس کا جواب الفاظ میں جواب دیں۔ جی، اس کا جواب مجھے بھی نہیں آتا نا، یہ ان سے پوچھنے والی بات ہے کہ کیا نظر آتا ہے ان کو۔ لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں بھی زمین ہموار کی چل رہی ہے، اگر یہاں ایسے حق دے دو گے۔ میرے خیال میں یہ فلسطینیوں کی جو جدوجہد آزادی ہے، یہ معاہدہ بالکل اس 70 سال کے دور پر محیط جدوجہد آزادی کی نفی ہے، اور اس حوالے سے قوموں کی قربانیاں، قوموں کی جدوجہد، چاہے وہ کشمیر میں ہو اپنے آزادی کے لیے یا فلسطین میں ہو اپنی آزادی کے لیے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کمزور مسلمان ممالک کے گردن مروڑ کر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ معاہدات کرے، اس کو تسلیم کرے، اور ان کمزور ممالک میں سے ہے کہ میرے نزدیک کم از کم وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ایک جزیرہ ہے کہ جس کی اصل ملکیت امریکہ کے پاس ہے۔ برائے نام وہاں پر کچھ خاندان بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ وہاں کی چھوٹی سی آبادی کے لیے تو بادشاہ ہیں، لیکن عالمی سطح پر وہ بڑی قوتوں کے ایک پپٹس کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان سے یہ قسم کے فیصلے کرائے جاتے ہیں۔ بہرحال UAE کا عمل نہ تو عرب دنیا کی نمائندگی ہے، UAE اتنا بڑا ملک نہیں ہے، نہ ان کی وہ حیثیت ہے کہ اس کا فیصلہ امت مسلمہ کا فیصلہ ہو۔ تو یہ فیصلہ، اور یہ ملک ہی ایسا نہیں ہے کہ جس کے فیصلے کو یا امت مسلمہ کا فیصلہ قرار دیا جا سکے یا عرب دنیا کا فیصلہ قرار دیا جا سکے، لیکن اس پر امت مسلمہ کو ایک واضح موقف کے ساتھ سامنے آنا چاہیے۔ اس قسم کے فیصلوں پر اگر امت مسلمہ کی مجموعی آواز مدھم نظر آئے تو پھر اس کے آگے بھی وہ بڑھ سکتے ہیں اور فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی کو وہ ضائع کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ شروع دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسمبلیاں پپٹ ہے، یہ مسلط کردہ ہے، ووٹ پہلے آپ نے کہا کہ حلف نہ لیا جائے، دونوں بڑی پارٹیوں نے آپ کی بات نہیں مانی، اس کے بعد آپ مسلسل جو ہے
ان کو اپنے ٹریک پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے ایک بہت بڑی تحریک بھی شروع کی ہے، اسلام آباد میں دھرنا بھی دیا، لیکن اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ این پی کے علاوہ کوئی آپ کے ساتھ نظر نہیں آیا، اور آج بھی این پی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. تو کیا مستقبل میں آپ پھر سولو فلائٹ کر رہے ہیں اور ختم نبوت کے پلیٹ فارم کو اس دفعہ استعمال کریں گے؟ ختم نبوت کا پلیٹ فارم جو ہے یہ سولو فلائٹ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کے عقیدے کا سوال ہے، اور انشاءاللہ جبریل اور ہمارے ساتھ ہوں گے. جب آپ نے دھرنا کیا تھا اسلام آباد میں تو آپ جب ووٹ کے کچھ وعدے کیے گئے تھے تو کافی وقت گزر گیا، وہ وعدوں کا کیا؟ آج تو بتا دیں کہ وہ کیا وعدے تھے اور وہ پورے وہ وعدے یہ تھے کہ مارچ میں اس حکومت کی بساط لپیٹ دی جائے گی، اور مارچ گزر گیا ہے، تو اب ظاہر ہے جی کہ اب ملین مارچ ہی رہ گیا ہے، تو یہ چیزیں بالکل واضح تھیں.